میں نے سجدہ کیا پھر اٹھا تو کسی نے پاکستان کا نعرہ لگایا تو میرے دل سے زندہ آباد نکلا. میں نے بہت سی کنٹریز کو ہرایا اور میں الحمدللہ ہر دفعہ فرسٹ آیا ہوں. میں 15 مئی کو نکلا تھا اور 23 مئی کو میرا فنش تھا ادھر سے. گھر کی طرف سے تو پہلے سٹارٹ سے تو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. پھر مشکل سے ہم نے پھر امی کی طبیعت بھی خراب تھی, وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا تم کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. ناظرین موجود ہیں قیوم اسپورٹس کمپلیکس پشاور میں اور میرے ساتھ آج ایک خاص مہمان ہیں مسعود خان. پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان, ایک باہمت نوجوان ہیں, ایتھلیٹ ہیں. انہوں نے حال ہی میں پشاور سے اسکردو تک یہ لمبا فاصلہ اور یہ بڑا خطرناک ایک راستہ ہے, یہ اس نے پیدل طے کیا ہے. ان کا یہ سفر کب شروع ہوا, کب اسکردو پہنچا, اور اس دوران کیا کیا مراحل سے وہ گزرا, اس کے سفر کے کیا خاص باتیں اس نے دیکھی سفر میں, یہ سب جاننے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے مسعود خان کو, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ سب سوالات ہم مسعود خان کی زبانی ہم ان سے جوابات لیتے ہیں. مسعود, آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت ہم مبارکباد دیتے ہیں میدان اور میدان ڈیجیٹل کی جانب سے. اپنا تعارف کریں. میرا نام مسعود خان ہے اور میرا تعلق پشاور سے, اور میں ایک انٹرنیشنل میڈلسٹ ہوں. اس سے پہلے بھی جو ہے نا مطلب جو اس سے کم ڈسٹینس ایونٹ تھے تو اس میں جو ہے نا الحمدللہ میں نے بہت سے میڈلز جیتے, انٹرنیشنل لیول پہ جیتے, نیشنل لیول پہ جیتے. تو مطلب یہ میں پہلے سے کھیلتے آ رہا ہوں الحمدللہ. پر یہ والا یہ جو مشکل سفر تھا تو یہ مطلب میرے ذہن میں اچانک سے آیا کہ مطلب میں ایسا ایک کام کروں جو کہ کوئی نہیں کر سکتا, ایک ورلڈ ریکارڈ. تو میں نے جو ہے نا پھر لوگوں کو بتایا, وہ کہہ رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا, ہر کوئی کہہ رہا تھا. تو پھر بھی میں نے کہا نہیں, میں نے کرنا ہے, یہ جو ہے نا مطلب میں نے لازمی کرنا ہے. پھر میں نے سٹارٹ لیا الحمدللہ. یہ میں نے اسکول سے سٹارٹ کیا تھا, تو یہاں گیمز ہو رہے تھے تو ہم آئے تھے تماشائی ہو کے اس میں, تو اس سے میں نے سٹارٹ کیا تھا. ان دنوں سے میرا شوق پیدا ہوا, میں نے یا گیمز دیکھی تو میں نے کہا میں ادھر دیکھ سکتا ہوں تو میں گراؤنڈ میں بھی آ سکتا ہوں, میں کھیلوں گا انشاءاللہ, ایک دن میں بھی اسی طرح کھیلوں گا. تو پھر ادھر سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ, پروفیشنل لیول پہ میں نے میڈلز جیتے بہت زیادہ, انٹر کالجز لیول پہ. تو الحمدللہ میں نے جو ہے نا تقریباً میرے پاس 49 میڈل جو نیشنل کے, ڈسٹرکٹ لیول کے 5 میڈل میرے پاس انٹرنیشنل ہیں, جس میں نے بہت سی کنٹریز کو ہرایا اور میں الحمدللہ ہر دفعہ فرسٹ آیا ہوں. میں چاہتا تھا کہ میں ایک ورلڈ ریکارڈ بناؤں, تو اس میں جو ہے نا ہمارے ڈی جی صاحب نے, منسٹر صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا, تو انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. تو مطلب ہم نے ان کو کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اسی طرح آرمی نے جو ہے نا بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, یہ جتنا بھی خرچہ ہے آرمی نے اٹھایا, ڈائریکٹوریٹ اسپورٹس نے اٹھایا. میں 15 مئی کو نکلا تھا اور 23 مئی کو میرا فنش تھا ادھر اسکردو چکورا میں. تو وہاں پہ میں نے فنش کیا. تو راستے میں تو بہت سے مشکلات کا سامنا کیا ہم نے, بارش کو نہیں دیکھا, سلائڈنگ کو نہیں دیکھا, بس بہت سے مشکلات چلتے رہے. جی بالکل, جس میں مطلب زیادہ تر جو ہے نا مرنے کا خطرہ تھا, گرنے کا خطرہ تھا حد سے زیادہ, جس میں ہماری انجریز بھی ہوئی, حد سے زیادہ انجریز ہوئی. پھر بھی ہم نہیں رکے. آخری دنوں میں تو یہ تھا کہ ہمارے مطلب گھٹنے, ہمارے پورے جسم نے جواب دے دیا تھا. پھر بھی جو ہے نا ہم نہیں رکے, ہم نے اپنے ملک پاکستان کا سوچا اور اپنے قوم کا سوچا. میں ایک دن میں 110 کلومیٹر, 105 کلومیٹر, 115 کلومیٹر ڈیلی میں کرتا تھا. تو اس طرح آخری دن پہ انجریز کی وجہ سے آخری دن میں ہم نے 40 کلومیٹر کیا تھا. جیسے میں نے فنش کیا وہاں پہ, فنش سے پہلے جو ہے نا میں نے سجدہ کیا اور لمبا اللہ کا شکر ادا کیا. تو مطلب ایک الگ سی خوشی تھی, ایک الگ سا جذبہ تھا کہ میں نے اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا, ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا. تو یہ ایسا ایک ورلڈ ریکارڈ جو کہ ناممکن سی بات ہے, 17 گھنٹے 18 گھنٹے ڈیلی دوڑنا تو بہت مشکل تھا. پر جیسے میں نے سجدہ کیا پھر اٹھا تو کسی نے پاکستان کا نعرہ لگایا تو میرے دل سے زندہ آباد نکلا, اور جو جتنی بھی تکان تھی نا تو وہ دور ہو گئی کہ میں نے کر دیا. تو مطلب حد سے زیادہ مشکلات تھے. ابھی میں جب سوچتا ہوں تو ڈر سا لگ جاتا ہے, انوکھا کام تھا. گھر کی طرف سے تو پہلے سٹارٹ سے تو وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے. پھر مشکل سے ہم نے, پھر امی کی طبیعت بھی خراب تھی, وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیا تم کر رہے ہو. تو 2-3 دن تو ان کی حالت خراب تھی. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ میں بس صرف دوڑ ہی تو رہا ہوں, تو باقی چیز میں ان کو نہیں وہ کرتا تھا کہ میرے یہ انجری ہے, یہ بس میں کہتا میں ٹھیک ہوں. تو پھر جیسے میں آیا پھر خوش بھی تھی حد سے زیادہ, کیونکہ بہت ٹائم بعد جو ہے نا میں گھر آیا تھا. اور ڈائریکٹوریٹ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. تو انہوں نے جو ہے نا مطلب ایک پروگرام
کیا ہمارے لیے, اور آپ کے اعزاز میں. جی جی بالکل, اور اس میں انہوں نے جو ہے نا مجھے انعامات بھی دیے, اچھا, پرائزز اور بھی ملے. الحمدللہ بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. میرا ذہن ہے کہ ابھی انشاءاللہ جیسا کہ یہ میں نے کیا, اسی طرح میں اور بھی ریکارڈز کروں, جو کہ مطلب انڈین لڑکی ہے صوفیہ نام ہے اس کا, تو وہ بھی اسی طرح مطلب لمبی رننگ کرتی ہے, تو میں چاہتا ہوں اس کے بھی ریکارڈز ہیں گنیز بک ورلڈ ریکارڈ میں, تو میں چاہتا ہوں مجھے سپورٹ کرے اور مطلب گورنمنٹ سپورٹ کرے, تو میں جو ہے نا انشاءاللہ اس کے جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ میں اپنے ملک پاکستان کے نام کروں گا انشاءاللہ, اور باقی بھی جتنے بھی مطلب اس سے سخت ریکارڈ میں بناؤں گا جو کوئی سوچ بھی نہیں مطلب پاتا. آپ ایسا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے کوئی قریب بھی نہ جا سکے. قریب بھی نہیں جا سکتے, جیسے کہ ابھی یہ بنایا تو پوری دنیا حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اچھا, تھینک یو مسعود, اور آپ کو ایک بار پھر بہت بہت مبارکباد, اور خیر مبارک. ہم امید رکھتے ہیں اور اب ہماری توقع ہے کہ آپ اسی طرح مستقبل میں بھی کامیابیوں کے جھنڈے آپ گاڑتے رہیں گے اور ملک کا انشاءاللہ نام سر. روشن کرتے رہیں گے, اور ہم دوبارہ پھر آپ کی کسی اور کامیابی کی ضرور مبارکباد دینے اور آپ کے انٹرویو کرنے پھر آپ کی ضرور خدمت میں حاضر ہو انشاءاللہ جائیں سر, گے. بہت بہت شکریہ تھینک سر, یو ویری تھینک یو سر.